اہل سنت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور والجماعت سے مراد صحابہ اکرام ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ صحابہ اکرام۔ تو ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اہل سنت والجماعت۔ اور اہل سنت کے نزدیک پیغمبر کے تمام صحابہ قابل احترام ہیں۔ جتنے بھی صحابہ ہیں وہ سارے کے سارے قابل احترام، قابل تکریم، قابل عزت، واجب الاحترام ہیں۔ کسی ایک کی توہین اور گستاخی بھی ہمارے نزدیک جائز نہیں۔ آج کا چونکہ عنوان امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا حضرت امیر معاویہ ہے، تو اس لیے میں آج کی گفتگو میں آپ کو اس عظیم صحابی کے متعلق چند معلومات سناؤں گا، اور جو غلط فہمیاں ہمارے ماحول اور معاشرے میں اس عظیم صحابی کے متعلق پیدا کی گئی ہیں ان سے بھی پردہ اٹھاؤں گا، کہ تاکہ اہل سنت والجماعت اپنے مذہب اور مسلک سے صحیح معنوں میں واقف ہو سکے۔ اب چونکہ دنیا پہ مقام اور مراتب اور مرتبے ہوتے ہیں، اسی طرح صحابہ اکرام کا جو مقام ہے یہ بہت اونچا مقام ہے۔ خدا کے بعد نبیوں کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ والا ہے۔ اور کسی شاعر نے یوں کہا، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے مصطفیٰ سے بس خدا ہی بڑا ہے۔ ان سے بڑا کون ہے؟ خدا، اللہ کی ذات بڑی ہے۔ باقی زمانے میں سب سے بڑے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جنہیں خدا نے اپنے بعد سب سے اعلیٰ و بالا بنایا ہے، ان کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ کتنے اعلیٰ ہیں۔ توجہ میری طرف، آنے والے آتے رہے، آپ مجھے دیکھیں۔ حضور کی صحبت میں بیٹھنے والے سب کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب عظیم آدمی کے شاگرد جن کے بارے میں اللہ قرآن میں کہے کانو احق بیا و اہلہا، ان کے صحبت میں ہم نے انہی لوگوں کو بٹھایا ہے جو اس کے اقدار اور اہل تھے، ہر ایک کو قریب نہیں آنے دیا، چنا گیا، چن کر پسند کر کے دلوں کا امتحان لے کے جب ان کے دل تقوی سے بھرے ہوئے تو اللہ نے انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بٹھایا۔ اب جو آپ کی صحبت میں حالت ایمان میں آیا اسے لوگ صحابی کہتے ہیں۔ ایمان قبول کر لیا، دیدار و زیارت کر لی، اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ہاتھ پہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اب اسلام میں آنے والا، آپ کی صحبت میں بیٹھنے والا، آپ کی شاگردی اختیار کرنے والا، یہ دنیا کے اندر پہلے مسلمان طبقہ ہے، اور اس طبقے میں جو لوگ شامل ہیں وہ انبیاء کے بعد زمانے کے سب سے اعلیٰ و ارفع لوگ۔ یہ مقام سمجھ آیا کہ صحابیت کا درجہ اتنا اعلیٰ ہے کہ اس کا بعد والے ساری زندگی عبادت کرتے رہے، وہ صحابی کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور جو حالت ایمان میں دیدار مصطفیٰ نصیب ہوا، قرب مصطفیٰ نصیب ہوا، صحبت حبیب خدا نصیب ہوئی، اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی کہ اس سے بڑی نعمت اللہ کے خزانوں میں اور کیا ہو سکتی کہ ایمان کی حالت میں یا آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا شرف حاصل ہو جائے۔ تو یہ شرف جنہیں حاصل ہوا اس جماعت کو جماعت صحابہ کہتے ہیں۔ اب اس جماعت صحابہ میں 1,24,000 کم و بیش صحابہ ہیں۔ یہ سارے واجب القدر ہیں، سارے واجب التقلید ہیں، اور سب کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اصحابی والنجوم، یہ آسمان نبوت کے ستارے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے صحابہ
नजूम है, सितारे हैं आसमान नबूवत। अब इन सितारों में से आप जिसका दामन पकड़ लें तो रोशनी आपको मिलेगी, क्योंकि सितारों का काम रोशनी देना होता है। अब इन्हीं सितारों में एक सितारा जिसे दुनिया अमीर मुआविया के नाम से जानती है। मुआविया का माना क्या है? मुआविया उस सितारे का नाम है जो रात के पिछले पहर तलू होता है, आम सितारों से मोटा होता है और आम लोगों से कहते हैं सरगीना तारा। सरगीना तारा ये आखिरी वक्त जो आता है, जिसे साढ़े पहाड़ी लोग आते हैं ये सरगीना तारा है, ये पिछले वक्त तलू होता है कि हम शहरी का टाइम हो गया, लो होने वाली है। ये लोई वाला तारा है जिसका नाम मुआविया है, और लोई वाला तारा है। ते ओ आम जेड़े तारे हैं उन्हां सारे तारियां तो बड़ा होना है, ते खूबसूरत भी होना है, ते रोशन भी होना है। तारे तो सारे हैं, लेकिन सरगी वाले तारे में अपना ही मकाम है। तारे तो सारे हैं ना, लेकिन तारा जेड़ा सरगी वाला है उसका अपना ही मकाम है कि वो अपनी एक पहचान रखना है। तो हर एक देखने वाला आखना है सरगी का तारा है, तो सहरी आखना हुन शोभा होने वाली है, उम्मीद सहर, अब रोशनी आने वाली है। और ये सरगी का तारा एक पैगाम देना है कि हुन मेरा जुलन वाला है, तो रोशनी आने वाली है। कहो सुभान अल्लाह। सहरी का तारा, मुआविया का माना क्या है? सरगी का तारा। आखिरी वक्त में तलू होने वाले सितारे का नाम मुआविया है। और आजकल अगर किसी का नाम रख दिया जाए ना मुआविया, क्योंकि पहले वक्तों में आप देखें दूर दूर तक आपको ये नाम नहीं मिलेगा, क्योंकि दुश्मन की इतनी साजिश थी कि अगर कोई ये नाम रखता तो वो कहते ये नाम भारी है। क्या कहते हैं? भारी है, ये नाम भारी है, ये न रखो। अपने बच्चों का नाम मुआविया न रखो। भाई क्यों न रखे? कहा ये नाम भारी है। मैंने कहा हाँ ये भारी है, मुआविया नाम भारी है। अहले ईमान के लिए नहीं, अहले कुफर पे भारी है कि इसको कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए ये सोचा छोड़ दिया, ये साजिश कर दी कि मुआविया नाम भारी है, न रखो ताकि दुनिया से नाम मुआविया मिट जाए। लेकिन कहा ये मुआविया वो नाम है जो रोशनी वाले आखिरी सितारे का नाम है, जो आम सितारों से बड़ा है, उसकी चमक ज्यादा है, रोशनी ज्यादा है, इसको भला कौन मिटा सकता है? ये तो सरगी का तारा है। सुभान अल्लाह। मुआविया का नाम भारी है, लेकिन मुसलमानों पे भारी नहीं, अहले ईमान पे भारी नहीं, हाँ अहले कुफर पे भारी है, मुनाफिक पे भारी है, काफिर पे भारी है, राफसी पे भारी है, दुश्मन इस्लाम पे भारी है। उससे आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा, ये याद रखना। मुआविया नाम से आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा, लेकिन दुश्मन को बड़ी तकलीफ होगी। इसलिए उसने ये साजिश कर दी हमारी गली में मुआविया नहीं होना चाहिए। उसने कहा जी भारी है। मैं एक डॉक्टर के पास एक बच्चा ले गया, नाम तो उसका मुआविया नहीं था, लेकिन वो दूसरा था, वो डॉक्टर दूसरा था जिसके दिल में मुआविया का बुग़्ज़ था, यानी शिया था। तो मैं उसके चेहरे पे देख रहा था, उसने कहा बच्चे का नाम क्या है? मैंने कहा मुआविया। एकदम उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने कहा वाकई ही भारी है, वाकई भारी है, क्योंकि मुआविया है मुनाफिक और मोमिन की पहचान का फैसला। कि जब आप किसी को पहचानना चाहे ना ये मोमिन है या मुनाफिक है, तो फिर नाम मुआविया ले ले, खुद फैसला हो जाएगा। मोमिन होगा मुस्कुरा उठेगा, मुनाफिक होगा जल के राख हो जाएगा, मुआविया उस पे भारी बन जाएगा। नाम मुआविया समझ आया? अब आए पैगंबर के सहाबा में कमो बेश 60 सहाबा का नाम मुआविया है। एक मुआविया नहीं है, और भी मुआविया है, लेकिन ये जो मुआविया है जिसको मुआविया बिन अबी सुफियान कहते हैं, इस पूरे खानदान का नाम ही बारह है। हाँ ये याद रखना, इनके अब्बा का नाम भी बारह है। जब आप सुफियान नाम रखेंगे ना तो फिर भी बड़ी तकलीफ होगी, क्योंकि मुआविया के वालिद का नाम क्या है? अबू सुफियान। अबू सुफियान। अब दुश्मन के पेट में वो भी मरोड़ पड़ती है। इनकी वालदा का नाम भी बड़ा बारा है, जिसको हिंद कहते हैं, और दुश्मन उसे हिंदा हिंदा बोलता है। नाज़ुबिल्लाह। ये
بھاری ہے کفر کے لیے، لیکن ایمان والوں کے لیے بھاری نہیں۔ اور جب کوئی پیغمبر کی صحبت میں آتا نا، پیغمبر کا صحابی بنتا، اور اگر اس کا نام ٹھیک نہ ہوتا تو سرکار پہلے اس کا نام بدل کر دیتے۔ یہ اللہ کے نبی کی عادت مبارکہ ہے کہ جس کا نام ٹھیک نہیں ہے اللہ کے نبی اس کا نام تبدیل کر دیتے ہیں۔ ابو سفیان نے کلمہ پڑھا، نام تبدیل نہیں کیا۔ معاویہ بن ابی سفیان نے کلمہ پڑھا، نام تبدیل نہیں کیا۔ یزید بن ابو سفیان نے کلمہ پڑھا، نام تبدیل نہیں کیا۔ تو ثابت یہ ہوا کہ یہ نام بھاری نہیں ہے، یہ نام غلط نہیں ہے۔ اس لیے اپنے بیٹوں کے نام معاویہ رکھیں گے انشاءاللہ، اپنے پوتوں کے، اپنے خاندان میں بھائی کوئی ایک تو معاویہ ہونا چاہیے نا، پکی گل۔ اب معاویہ نام کو چمکانا ہے، ہر گلی میں معاویہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ آخری تارے کا نام ہے، اور پیغمبر کے صحابہ میں یہ اس صحابی کا نام ہے جس کے بعد پھر اسلام اس طرح مجتمع نہیں ہو سکا جس طرح معاویہ نے کر کے دکھایا۔ یہ واقعی ستارہ ہے۔ اب یہ جو صحابی ہے معاویہ بن ابی سفیان، ان کا پہلا اعزاز یہ ہے کہ یہ پیغمبر کے صحابی ہیں۔ ایک اعتراض وارد ہوتا ہے، جی ٹھیک ہے صحابی تو ہے لیکن فتح مکہ کے بعد کلمہ پڑھا ہے، پہلے نہیں پڑھا۔ میں کہا ٹھیک ہے، اگرچہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کر لیا، لیکن اپنی والدہ کے ڈر کی وجہ سے ہجرت کر کے مدینے نہ گیا، کیونکہ عمر آپ کی کم تھی، اس لیے آپ مکے میں ہی رہے۔ اور جب سرکار دو عالم نے مکہ فتح کیا تو ابو سفیان نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور آپ نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ اب انعام انہیں کیا ملا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بیت اللہ میں چلا جائے اسے بھی امن دوں گا، جو معاویہ کے ابو حضرت ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اسے بھی امن دوں گا۔ یہ دو دارالامن قرار دیے۔ ابو سفیان کا گھر دارالامن ہے اور مکہ میں بیت اللہ بھی دارالامن ہے، جو وہاں جائے اسے بھی امن ہے، جو ان کے گھر میں آئے پیغمبر نے فرمایا اسے بھی امن ہے۔ معاویہ کا پہلا اعزاز کہ آپ صحابی رسول ہیں، جس نے ایمان کی نگاہ سے ایک لمحہ سرکار کو دیکھا، کلمہ پڑھا، ایمان لایا، پھر دنیا سے چلا گیا، اس کے کھاتے میں نماز کوئی نہیں، حج کوئی نہیں، زکوٰۃ کوئی نہیں، عبادت کوئی نہیں۔ میں کہتا ہوں، میں نہیں بلکہ محقق کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں، فقہاء کہتے ہیں کہ جس نے اس لمحہ پیغمبر کی صحبت اختیار کر لی، پھر وہ دنیا سے چلا گیا، حج نہیں لے کے گیا، عبادت نہیں لے کے گیا، ریاضت نہیں لے کے گیا، صحبت مصطفیٰ چند لمحوں کی اور آپ کا صحابی بن کے گیا، بعد والے ساری زندگی عبادت کرتے رہے، اس کے ان لمحات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ سب کی آرزو ہے اللہ کے نبی کی زیارت ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے ہے تو اونچیا ہو ہے کہ اللہ قادر ہے، خواب بھی دکھا سکتا ہے، خواب میں بھی دکھا سکتا ہے نا، لیکن سچ یہ ہے کہ دل میں سچ ہونا چاہیے، محبت سچی ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیں زیارت نصیب فرمائے اور اللہ ہمیں آپ کے روزے پہ بار بار حاضری کی۔ اب صحابی رسول حضرت امیر معاویہ، انہوں نے کلمہ پڑھا فتح مکہ کے پہلے یا بعد، لیکن اللہ نے کیا فرمایا حدیث میں، کل وعد اللہ الحسنى، او فتح مکہ سے پہلے جو آئے بعد والے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جو بدر میں کے غیر بدری ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ ابو بکر جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا بعد والے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تبھی تو فاروق اعظم نے فرمایا تھا صدیق ساری زندگی کی ریاضت تو لے لے، عبادت تو لے لے، خدمات تو لے لے، غار کی 3 راتیں مجھے دے۔ تو ثابت ہوا نا سب سے افضل دیدار مصطفیٰ ہے، قرب مصطفیٰ ہے، صحبت مصطفیٰ ہے۔ تبھی تو فاروق نے کہا حج تو لے، ریاضت تو لے، عبادت تو لے، سب کچھ تو لے، وہ غار کی 3 راتیں مجھے دے دے۔ صدیق نے فرمایا یاد رکھ عمر، یہ سودے نہیں ہوتے، یہ قسمت کے فیصلے ہیں جسے اللہ تعالیٰ۔ اب کتنی بڑی بات ہے کہ پہلے
بعد والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مہاجر انصار ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بدری غیر بدری ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ مرتبہ ہے، یہ مقام ہے، یہ اپنے اپنے مراتب ہے، لیکن بعد والے آج والے ان پر جنہیں مصطفیٰ کی صحبت ملی ان پر اعتراض بھی نہیں کر سکتے۔ کر سکتے بھائی ساری زندگی ہم عبادت کرتے رہے، وہ لمحات کہاں سے لائیں گے جو انہیں سرکار کی صحبت میں بیٹھنے کے ملے؟ دنیا کا کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب تک کوئی ان کا نوکر نہ بنے، کیونکہ سرکار کی نوکری کے لیے راستہ ہے اور وہ راستہ ان سے طے ہو کے آگے جائے۔ ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ بھائی پاس کر کے چلے جائیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ آپ کو سلسلہ لے کے چلنا پڑے گا اور سلسلے میں پیغمبر کے یہ صحابہ آئیں گے، ان سے آگے جائیں گے۔ جو انہیں چھوڑ دے گا اس کے دامن پہ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اب یہ وہابیہ پہلا اعزاز کہ آپ پیغمبر کے صحابی ہیں، یہ سب سے بڑا اعزاز ہے، اس کا مقابلہ دنیا کا کوئی طبقہ نہیں کر سکتا کہ آپ پیغمبر کے صحابی ہیں اور وہ صحابی ہیں کہ جن پر اعزاز اور اکرام پیغمبر نے کیا ہے۔ اور کیا کیا کہ فرمایا کاتب ہے کوئی، بتایا گیا جی معاویہ ہے، فرمایا لاؤ اسے، اس کے ذمے میرے خطوط لکھنا ہے۔ معاویہ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ خطوط لکھنا، حضور خط لکھنے میں کافروں جو کافروں حکمرانوں کو خط لکھے جاتے تو حضور آپ نہیں لکھتے تھے، بلکہ وہ خط کون لکھتا تھا؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ سب کو کون لکھتا تھا؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اور جب وحی آتی نا تو سرکار فرماتے تختی پہ اسے بھی لکھو، قرآن کی کتابت بھی معاویہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کاتب وحی بھی ہیں اور کاتب خطوط بھی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسنل سیکرٹری بھی ہیں۔ اب رازدان کون ہوتا ہے؟ قابل اعتماد آدمی۔ تسی رازدان کسا رکھنے ہو؟ دشمن ہے یا دوست ہو؟ تو پھر جب خطوط آپ سے لکھوائے جاتے تو ثابت ہوا نا آپ صرف رازدان ہی نہیں ہیں، قابل اعتماد رازدان بھی۔ کیا آپ کے ذمہ بڑے کام ہیں کہ دشمن کو خط لکھنا ہے، دوست کو خط لکھنا ہے، تو لکھنے کی ذمہ داری کس کے پاس ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی حضور سے رشتہ داری کیا تھی؟ کسی کو پتہ ہے کیا تھی؟ ماشاءاللہ، چلو ایک بندے ہوتے سبب یاد ہو گیا، اللہ کرے تو اسے سارے یاد ہو جاؤ، کہو آمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبی تعلق کیا ہے؟ حضرت امیر معاویہ کی ایک بہن ہے، نام اس کا ام حبیبہ ہے، ام حبیبہ اور رملہ یہ اس کا نام ہے۔ ابو سفیان کی بیٹی ہے، امیر معاویہ کی بہن ہے، اور میری اور آپ کی ماں حضور کی زوجہ محترمہ ام المومنین ام حبیبہ ہے۔ سمجھ آئی گا؟ ابو سفیان کی تھی تے امیر معاویہ کی بہن، بیوی کس کی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ بولو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام۔ اور حضور کی بیویوں کو اللہ نے کہا یہ مسلمانوں کی مائیں کیا ہیں؟ مسلمانوں، یہ مومنوں کی مائیں۔ اب ان میں یہ اعزاز میں امیر معاویہ کو حاصل ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے، سرکار کی بیوی ہے۔ رشتہ داری آئی کہ نہ آئی؟ حضور کے سالے اور ابو سفیان جن سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے وہ حضور کے سسر ہیں، اور سسر کا رتبہ کیا ہوتا ہے؟ اور ایسے سسر نہیں ہے، خادم سسر ہے، خادم۔ اور جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا تو یہ ام حبیبہ جو آپ کی بیٹی ہے ابو سفیان کی اور سرکار کی بیوی ہے، ابو سفیان گھر آئے نا تو اس نے کمری والے کے بستر سے چادر اٹھا دی، بیٹھنے لگی، چادر اٹھا دی۔ باپ نے کہا بیٹی، باپ آتے بیٹیوں کو بڑا ناز ہوتا ہے، وہ چادر بستر آنکھیں بچھاتی ہے اور میں بیٹھنے لگا، تو نے بستر سے چادر اٹھا دی۔ فرمایا یاد رکھنا ابو ہونا الگ مقام ہے، لیکن یہ چادر سرکار دو عالم کی ہے، اس پہ کوئی کافر اور منافق نہیں بیٹھ سکتا۔ جب تک کلمہ نہیں پڑے گا باپ ہونے کے ناطے احترام کروں گی، لیکن سرکار کی چادر پہ تجھے بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ خاندان ہے۔ تو یہ اعزاز آپ کو سمجھ آیا کہ سرکار سے ان کا رشتہ
اور پھر مفسرین نے لکھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کے سنڈو بھی لگتے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو دوسری بہن ہے وہ حضرت امیر معاویہ کی زوجہ محترمہ ہے، اس میں سے اولاد ہوئی نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے 5 شادیاں کی ہیں۔ یہ کہ بات دیکھ رہے ہیں، یہ یاد رکھنا ہے گٹھی 5 جائز نہیں ہے، تسی کڑا کرنی ہے، لیکن 5 گٹھیاں جائز نہیں ہے۔ ایک مر جائے تو دوسری دی اجازت ہونے نہیں ہے، چلو 4 بیویاں تھا۔ ایک وقت میں مسلمان کتنی بیویاں رکھ سکتے ہیں؟ 4۔ تو امیر معاویہ کی ایک فوت ہو گئی تو پھر انہوں نے چوتھی کر کے 5 تعداد کر دی، اس طرح 5 بیویاں ہیں امیر معاویہ۔ ٹھیک ہے، ان میں سے ایک بیوی جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی دوسری بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بہن ہے، تو اس نسبت سے حضور کے سالے بھی لگتے ہیں اور آپ کے ہم زلف بھی لگتے ہیں، یعنی برادر نسبتی بھی اور ہم زلف بھی، سالے بھی اور سنڈو بھی، 2 رشتہ داری آئی کہ نہ آئی۔ اب آگے چلتے ہیں، حضرت حسن اور حضرت حسین جو نواسہ پیغمبر ہیں، حضرت حسین کی بیوی نام اس کا لیلہ بنت مرہ، اور وہ حضرت امیر معاویہ کی بہن کی حضرت حسن کے بیٹے حسین ابن علی کی ماں، اس سے علی بن حسین پیدا ہوئے اور ان کی ماں کا نام ہے لیلہ بنت مرہ، اور امیر معاویہ اس کے شکے ماموں لگتے ہیں۔ رشتہ داری آئی کہ نہ آئی؟ پھر پیچھے چلے جائیں تو 5ویں پشت میں عبد المناف پہ جا کے حضور کا شجرہ اور امیر معاویہ کا شجرہ دادکے میں بھی ایک ہو جاتا ہے۔ رشتہ داری آئی کہ نہ آئی؟ اب اگر یہ رشتہ داری نہ بھی ہوتی، اگر یہ تعلق داری نہ بھی ہوتی تو صرف صحابی ہونا کافی نہیں تھا؟ کیا بلال کی رشتہ داری آپ سے تھی؟ سلمان فارسی کی رشتہ داری آپ سے تھی؟ لیکن مقام تو ان کا بھی ہے نا۔ ہاں یہ ہے کہ رشتہ داری سے ذرا فضل اور باری ہوتا ہے۔ اب امیر معاویہ اگر صرف صحابی ہوتے تو صحابی ہونا بھی کافی تھا، لیکن رشتہ داری سے فضل اور بھی بڑھ گیا، اور پھر جب آپ کو ذمہ داری دی گئی تو ذمہ داری سے فضل اور بھی بڑھ گیا، اور آپ کاتب رئی بھی ہوئے، کاتب خطوط بھی ہوئے، اور حضور کے بال مول کر آپ کی خدمتگار تابعدار شاگرد بھی ہوئے۔ یہ ساری تعلق داری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی حضور سے ہے۔ سمجھ آیا مقام معاویہ؟ جی اب اعتراض ہوگا، آپ کو کوئی کالا ٹکر جائے گا، وہ کہے گا نہیں جی ہم معاویہ کو نہیں مانتے۔ میں کہا کیوں جی؟ کیا جی ہم معاویہ کو نہیں مانتے؟ یہ کون کہتا ہے؟ اور جس کے گھر پہ کالا جھنڈا لگا ہوتا ہے، کہتا ہم نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے بھائی؟ کہتا جی ان کا اور حضرت علی کا جھگڑا ہو گیا، وقت بھی پورا ہو گیا، میں آپ کو ایک مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں۔ کہا نہیں مانتے، میں نے کہا کیوں نہیں مانتے؟ فرمایا ان کا اور علی کا جھگڑا ہو گیا تھا۔ میں نے کہا اچھا، کہتا آپ مانتے؟ میں نے کہا جی مانتا ہوں۔ علی اور معاویہ کا جھگڑا مانتے ہیں؟ میں نے کہا مانتا ہوں، روایت موجود ہے، اللہ کے نبی موجود ہے، ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جناب علی المرتضیٰ وہاں ابو بکر و عمر عثمان موجود ہیں اور سیدنا معاویہ میں بیٹھے ہیں، علی المرتضیٰ تشریف لائے تو اللہ کے نبی نے سرکار دو عالم نے معاویہ سے پوچھا اے معاویہ بن ابی سفیان بتا تجھے علی سے محبت ہے؟ تو جناب معاویہ نے کہا اللہ کے نبی مجھے علی سے محبت ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم دونوں کے درمیان تنازع پڑ جائے گا، تم دونوں کے درمیان تنازع پڑ جائے گا۔ اب سرکار جو بات فرمائے اللہ وہی کر کے بتاتا ہے، غیب کا علم تو اللہ ہی جانتا ہے نا۔ اب قرآن نازل ہوا، اللہ نے بھی اس میں فرما دیا کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو ان دونوں کے درمیان جھگڑا نہ ہوتا۔ یہ ساری اللہ کی مرضی اور منشا ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ کہا جی مانتے ہیں؟ میں نے کہا بالکل مانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے جناب علی المرتضیٰ سے سیدنا معاویہ کا جھگڑا ہوا،
ہم مانتے ہیں کہ علی اور معاویہ کی لڑائی ہوئی، ہم مانتے ہیں پیغمبر کے یہ دونوں شہزادے، پیغمبر کے یہ دونوں شاگرد، پیغمبر کے یہ دونوں صحابی، پیغمبر کے یہ دونوں قرابتدار اور رشتہ دار آپس میں دست و گریبان ہوئے، لیکن اس جنگ سے تیرا کیا تعلق ہے؟ ہمارا کوئی تعلق ہے؟ نہیں۔ ہم کیا وکیل صفائی ہیں؟ مگر جھگڑا علی اور معاویہ کا ہوا، تو کیوں لڑتا ہے؟ لڑنا تو علی کے بیٹوں کو چاہیے تھا، ایسا ہے کہ نہیں؟ لڑنا تو علی کے بیٹوں کو چاہیے تھا، تو کیوں لڑتا ہے؟ تجھے کیوں پیٹ میں مروڑ پڑتی ہے؟ تجھے کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ تو کیوں گالیاں نکالتا ہے؟ تو کیوں اپنی قبر گندی کرتا ہے؟ جھگڑا علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا ہے، دونوں صحابی ہیں، دونوں شاگرد ہیں، دونوں رشتہ دار ہیں، دونوں تعلق دار ہیں، جھگڑا ان میں ہوا، وجہ جھگڑا بھی تو سن۔ اگر جھگڑا ہوا تو پہلی بات یہ ہے کہ تیرا کام ہی نہیں بنتا، جھگڑا پیغمبر کے شہزادوں میں ہوا ہے، اب وہ دونوں ایک مقام پر فائز ہیں، دونوں قابل تقلید ہیں۔ کہتا ہے تم علی کو افضل مانتے ہو یا معاویہ کو؟ میں نے کہا علی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، علی ہے، لیکن یاد رکھنا معاویہ کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ علی کا وہ مقام ہے جس مقام پر معاویہ نہیں ہے، علی پہلے والوں میں ہے، معاویہ بعد والوں میں ہے، لیکن میں نے پہلے اور بعد کو نہیں دیکھنا، دونوں سے محبت اس لیے کرنی ہے کہ دونوں کے لیے فرمایا قُلْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ اللہ نے دونوں کے لیے کہا میں سب سے راضی ہوں، سب سے۔ میں کہا یہ راضی طبقہ ہے، یہ رضی اللہ طبقہ ہے، راشدون طبقہ ہے، مفلحون طبقہ ہے، جنتی طبقہ ہے، ان میں جھگڑا ہو جائے تو بعد والے جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم جہنمی ہیں یا جنتی، وہ فیصلہ نہیں کر سکتے، ان کا فیصلہ وہی کریں گے جو ان کے معیار کے۔ اب ان کا فیصلہ کون کرے گا؟ لڑائی ہو جائے دو چرمینوں کی، دو چرمین لڑ گئے آپس میں، تو کیا محلے والے اٹھ کے ان کا فیصلہ کرتے ہیں؟ کوئی تیسرا چرمین یا MNA آتا ہے؟ بھائی بڑوں کی لڑائی میں چھوٹے فیصلہ نہیں کر سکتے، بڑے آیا کرتے۔ میں نے کہا یہ بڑے ہیں، ان کی لڑائی کا فیصلہ کوئی بڑا ہی کرے گا، کوئی چھوٹا نہیں کر سکتا، کوئی مقام والا کرے گا، مرتبے والا کرے گا، نام والا کرے گا، اعتماد والا کرے گا۔ میں نے کہا ان کا فیصلہ کرنے والے کا نشان بھی اور نشاندہی بھی کملی والے نے پہلے ہی بتا دی تھی کہ دو مسلمان جماعتوں میں جھگڑا ہوگا اور ان میں فیصلہ کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا میرا شہزادہ میرا نواسہ حسن آئے گا اور حسن وہ مسلمان گروہ میں فیصلہ کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں کہا جی جھگڑا بڑوں میں ہوا، فیصلہ کرنے کے لیے بھی اس کا انتخاب ہوا جس کے لیے سرکار نے فرمایا یہ جنت میں نوجوانوں کا سردار ہوگا، سبحان اللہ۔ یہ سردار میرا بیٹا۔ اب فیصلے کے لیے سردار ہی آیا کیونکہ لڑائی سرداروں کی ہے، پر وجہ لڑائی کیا ہے یہ بھی سن لیں۔ دشمن یہ کہتا ہے کہ اقتدار کی جنگ ہے، بالکل ایسا نہیں۔ معاویہ اور علی میں جو جنگ ہوئی، پہلی تو بات ہے تاریخ نے جو لکھا سب جھوٹ لکھا، کیونکہ تاریخ لکھنے والے شیعہ تھے، تو انہوں نے تو بکس نکالنا تھا۔ علی اور معاویہ میں جو لڑائی ہوئی وہ بالکل مختصر سی لڑائی ہوئی، اور وہ بھی اس بات پہ ہوئی کہ جب دونوں فریقین کے درمیان صلح ہو گئی، رات کو دونوں لشکر سو گئے، منافق ادھر بھی موجود تھے، منافق ادھر بھی موجود تھے، انہوں نے رات کے اندھیرے میں تیر ایک دوسرے پہ برسانا شروع کیے۔ اس حالات میں ان دونوں لشکروں میں لڑائی ہو گئی، اور وجہ لڑائی جو اختلاف پیدا ہوا وہ یہ تھا کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ میں اختلاف کی وجہ یہ تھی کہ شہید ہوئے حضرت عثمان۔ اب قاتلین عثمان جو تھے وہ حضرت علی کے قریب آنے لگے، اور امیر شام امیر معاویہ بن ابی سفیان نے کہا کہ پہلے ان قاتلوں کو پکڑو پھر ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، اگر عثمان عفان کے قاتل آپ کے ساتھ ہیں تو ہم بیعت نہیں کریں گے۔ یہ بیعت کیا، یہ جھگڑا جو تھا یہ عثمان کے قاتلوں پہ تھا، اقتدار کا جھگڑا تو تھا ہی نہیں۔ قاتلین عثمان اور حضرت علی کا موقف یہ تھا کیونکہ ابھی فتنہ اور فساد کا زمانہ ہے، لڑائی کا زمانہ ہے، امیر المومنین کی شہادت کا زمانہ ہے، یہ دشمن بہت زیادہ منظم ہے، پہلے ہم اقتدار کو مضبوط کر لیں، اقتدار مضبوط ہو جائے گا تو قاتلین عثمان کو ہم چوکوں پہ لٹکا دیں گے۔
اب یہاں جمہور اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حق پر تھے. حضرت علی کہاں تھے؟ اپنے حق میں تھے. اور امیر معاویہ سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے، خطا ہوئی ہے. اور اس پر مسلک اہل سنت یہ ہے کہ یہ مجتہد ہے، اور مجتہد سے اگر صحیح فیصلہ ہو تو اسے ڈبل ثواب ملتا ہے، اور اگر مجتہد غلطی کر جائے تو اس غلطی پر بھی اسے ایک نیکی ملتی ہے، کیونکہ اس کی غلطی اس کی ذاتی غلطی نہیں ہے بلکہ اجتہاد کی بنیاد پر ہے. تو یہ دونوں مجتہد ہیں، دونوں صحابی ہیں. غلطی جس سے ہوئی اسے بھی اس پر اجر مل گیا کہ اس کے ذہن میں غلطی نہیں تھی، زمانے نے اس کو رخ دوسرا دے دیا، اور جس نے صحیح فیصلہ کیا وہ تو حق پر تھا. اب یہ نہیں کہیں گے علی حق پہ ہے معاویہ باطل پہ ہے، نہیں، یہ دونوں پیغمبر کے صحابی ہیں، دونوں جنتی گروہ کے شہزادے ہیں. اب جو اجتہادی خطا امیر معاویہ سے ہوئی ہے اللہ نے انہیں بھی اس پر اجر عطا فرمایا. اور حضرت علی کو خلفائے راشدین میں خلیفہ راشد ہیں، ان کا مقام بہت اعلیٰ اور بہت بالا ہے. لیکن ہم ان میں مقابلہ اور جنگ ان میں فیصلہ ان میں فیصلہ کر دیا حسن نے، جو بیٹا کس کا ہے بولو؟ حضرت علی حضرت کا. حسن کس کا بیٹا ہے؟ حضرت علی کا. اور نواسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یار لوگوں کے ہاں حسین کا نام تو لیا جاتا ہے لیکن حسن کا نام نہیں. کبھی سنا ہے کہ حضرت حسن کا جلوس کربلا یاد رکھیں جسے شہید کروایا. اب یہ ایک بڑی تفسیر ہے، لیکن آخری جملہ جو حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جنگ تھی، اس کا خاتمہ کیا ہے سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. اب جب حضرت علی شہید ہو گئے اور ان کی شہادت کے بعد اقتدار پر بیٹھے حضرت حسن 6 مہینے کے بعد انہوں نے امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ کو لکھ دیا کہ چچا میں بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں اور اپنا اقتدار آپ کے ساتھ. اب بتاؤ علی کا بیٹا غلط کام کر سکتا ہے؟ حضور فرمایا 30 سال میرے تو بعد خلافت راشدہ رہی. 30 سال خلافت راشدہ، وہ 30 سال حضرت علی کے 6 مہینے کم تھے، اللہ نے وہ 6 مہینے ان کے بیٹے کو دے دیے، اور 6 مہینوں کے بعد ان کے بیٹے نے اقتدار امیر معاویہ کے سپرد کر دیا. اب اس کے بعد حسن نے بھی بیعت کی، جو جنتی جوانوں کا سردار ہے، پیغمبر کا نواسا ہے، فاطمہ کا لخت جگر ہے، علی کا نور نظر ہے. اس نے آ کر ہاتھ پہ ہاتھ رکھا حضرت امیر معاویہ کی، اور ساتھ اپنے چھوٹے بھائی حضرت حسین کو بھی لایا. تو میں نے کہا حق کو سمجھنا ہو، حسن کو دیکھو، معاویہ کی سمجھ آ جائے گی کہ معاویہ حق پہ تھا. تو حسن ابن علی نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا. اور اگر باطن کو جاننا ہو باطل کیا ہے تو پھر حسین کو دیکھو کہ حسین نے یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھا اور جان اپنی دے دی. بات سمجھ آ گئی. اگر معاویہ غلط ہوتے حسن و حسین کو بھی ان کے ہاتھ پہ ہاتھ نہ رکھتے، اور اگر یزید ٹھیک ہوتا تو حسین ابن علی اس کے ہاتھ پہ بھی ہاتھ رکھ لیتے. فرق نظر آ گیا کہ معاویہ ٹھیک تھا، 19 سال ان 2 شہزادوں نے اسے اپنا امیر مانا. یزید ٹھیک نہیں تھا، اسے مسلم. ہمارے سنت والجماعت چاروں کو مانتے ہیں، 4 یاروں کو بھی مانتے ہیں، سارے صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اور علی معاویہ کو بھی مانتے ہیں. اور ہمارے درمیان ان سب کا مقام و مرتبہ بہت اعلیٰ و بالا ہے. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ایک تفصیلی پمفلیٹ ہے جس پہ چیدہ باتیں موجود ہیں، نماز کے بعد وہ آپ لے کر جائیں، تقسیم ہوگا، اس پر بھی اس کی تفصیل اور تاریخ درج ہے ساری.